6 ربیع الاول ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو حنیف مسجد اور عزیز کا آخری یوم ہجرت ماشاء اللہ۔ اس مقام پہ سرکار نے 41ویں اور آخری ہجرت فرما کر اپنی دنیا و آخرت کے لیے قسم فرمایا کہ درخت و تلے یہی جگہ میری زندگی اور آخرت کا بسیرا ہے، الحمدللہ۔ پھر اسی مقام پہ میرے آقا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس کی تقدیس پہ مہر لگا دی ماشاءاللہ۔ اب اسی آخری ہجرت سے متعلقہ مقالات حکمت سماعت فرمائیے۔ ان مقالات حکمت کی ترتیب و تنظیم مسجد نصاب صاحبزادی انیس اختر سلمہ اللہ بنت ابو حنیف محمد برکت طریقے سے اور عزیز محمد۔ سرکار کی تحریک اپنی محبوب ترین صاحبزادی انیس اختر سلمہ اللہ کے بارے اس مقامی نجات صحاب المقبول مصطفین المعصوم دارالاسلام میں میری محبوب ترین سعیدہ و سائدہ بیٹی انیس اختر سلمہ اللہ کا مقام مبارکاً مکرماً مشرفاً۔ تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی محتمم دارالاسلام محمد برکت علی کی محبوب ترین سعیدہ و سائدہ حقیقی اور طارق بیٹی ہے، اور اس مقام النجات الصحاب المقبول المصطفین دارالاسلام کی معتمدہ احمدہ ہے، اور اس کا یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ہے ماشاءاللہ۔ لا قوت الا باللہ، مبارکاً مکرماً مشرفاً۔ سوچ کر بولو، اس کا ادب میرا ادب، اس کی تعظیم میری تعظیم، اس کی تکریم میری تکریم، اس کی توحید میری توحید، اور اس کا گستاخ میرے فیض سے معلوم ہے، اور یہ قتل الجناب بندہ اس سلسلہ عالیہ کے طالبان و عقیدت مندان کو وصیت کرتا ہے کہ اگر کسی نے اس لڑکی کی بے ادبی کی، میری طریقت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ انیس کا بے ادب میرے فیض سے محروم ہے۔ جس نے مجھ سے فیض پانا ہے وہ اس کا طالب ہوگا ماشاءاللہ، اس کا خادم ہوگا، اس کا خادم ہو کر مجھ سے فیض پائے گا، کسی اور طرح ہرگز نہیں۔ جس طرح اپنی روح و دل میں مجھ کو جانتا ہے، اسی طرح اس کو جانے۔ جس طرح اپنی روح و دل میں مجھ کو جانتا ہے، اسی طرح اس کو جانے۔ جس طرح میرا ادب کرتا ہے، اسی طرح اس کا کرے۔ ایسی لڑکی نہ گھر گھر پیدا ہوگی، نہ کسی طریقت کو نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری یوم ہجرت۔ ہجرت اللہ کی راہ میں چلنے کا پیش خیمہ، اور اس کا اجر اللہ ہی کے ذمے۔ میں نے 41 بار اللہ کی راہ میں، صرف اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ 1367 سے لگاتار جاری ہے۔ ساری عمر مہاجرین اللہ بن کر گزاری، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسے کیسے حال میں گزری۔ ایک برکت بھری مجلس میں ایک نے ایک سے پوچھا کہ مہاجرین اللہ کسے کہتے ہیں؟
جواب دیا کہ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے اپنے اللہ کے لیے جسمانی اور نفسیاتی اور روحانی لذات و جذبات و خواہشات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باز کہا کرتا ہے، اور مہاجر اللہ کسی سامان کا پابند نہیں ہوتا، توکلت علی اللہ، اللہ کی راہ میں سفر کیا کرتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ خواہشات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، اور مہاجر اللہ ہی خواہشات کو قربان کر سکتا ہے، دنیا دار نہیں۔ میرے جسم و وجود کے اندر 9 دروازے ہیں۔ مہاجر اللہ وہ ہے جس کے قلبوت کے سارے در اللہ ہی کے حکم کے تابع ہو، کوئی بھی خود سر نہ ہو۔ ہجرت کا انتہائی مقام پیارے ہستی سے ہجرت ہے، اور یہ مقام کئی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ پیارے ہستی کے مہاجر اپنی کوئی مرضی نہیں رکھتے، اللہ ہی کی مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے۔ حکمت کی قدرت اور قدرت کی حکمت جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے، کسی اور کی مرضی کبھی کرنے نہیں دیتی۔ تیری قدرت کی حکمت نے ہم خاک نشینوں کو سالہ سال لگاتار بے خانماں خانہ بدوشی سے سرفراز فرما کر عنایت کی حد کر دی، پھر آ کر ساری کائنات کو جہاں آنا تھا دیکھ کر جہاں آنا تھا آ گیا۔ قدرت کی جس حکمت نے مجھے اس دارالاسلام سے رخصت فرمایا، اس کا شکریہ۔ ہجرت کے بعد عنایت کی حد کر دی۔ پنجاب خزان ہاؤس میں ایسی ایسی برکات کا نزول ہوا جو کسی اور طرح ممکن نہ ہوتا۔ محنت بران کے جن خزانوں نے میرا استقبال کیا، میرا بھی حق ہے کہ انہیں ہم وقت ذکر و تبلیغ سے معمول رکھوں۔ جنگل کی کانٹے دار جھاڑیوں نے مجھے خوش آمدید کہا، لپٹ لپٹ کر بولی، ہم تیری آمد کی شدت سے منتظر تھی، اب نہ جانا۔ ہم تیری آمد کی شدت سے منتظر تھی، اب نہ جانا۔ ارد گرد کے شجرات و سبزیات کی ہمراہی کا شکریہ، یہ مجھ سے اس قدر مانوس ہیں کہ دم بھر کی مخالفت کی تاب نہ لاتے ہوئے گملا جاتے ہیں۔ پتا پتا ذکر الہی میں مصروف ہے، یہاں تک کہ در و دیوار اور کھیتوں میں پڑے ہوئے مٹی کے ڈھیرے بھی ذکر ہی میں مصروف ہیں۔ یہ کام کسی اور کام کو کرنے نہیں دیتا، نہ اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے دیتا ہے۔ درختوں تلے یہی جگہ میری دنیا و آخرت کا بسیرا ہے، جو ہماری طریقت میں المستفیض دارالاسلام اور کیمپ دارالاسلام کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقام جو کچھ بھی کہلائے کھتان ہے، اور کھتان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، ہر شے ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے اور تمکنت۔ سکون اور تمکنت آدمیت و انسانیت و بشریت کی مخصوص عنایات ہیں، اور مخصوص مقامات پہ نازل ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ اس وادی کے تصرفات و برکات کسی کے بھی گمان میں آ سکتے ہیں نہ سما۔ جب کوئی مقام 70,000 مقامات سے گزر کر کسی مقام کے روپ میں جلوہ نما ہوتا ہے، ملائکہ اور جن و انس کے نزدیک مظہر العجائب والغرائب کی ہوئی فیض کے کرم کا مکرم گردانا جاتا ہے۔ بعض مقام ایسے اہم ہوتے
خطبے نہیں پر ارض و سما کے ہر مقام پہ قدرت رکھتے ہیں. اس مقام پہ مرنے والے مرا نہیں کرتے، نہ ہی کوئی موت انہیں مار سکتی ہے، ابدی حیات کے امین ہوتے ہیں. سامعین کرام، اس مقام کی اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو شرف مہمانی بخشا. ماشاءاللہ سرکار نے فرمایا بلند ترین عطا اور اعلیٰ ترین عنایت یہ ہے کہ حضور اپنی عطا اور اعلیٰ ترین عنایت یہ ہے کہ حضور اقدس و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر کو اپنی مہمانی سے مشرف فرمائیں. کسی کا کسی کے گھر میں نزول فرمانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. عرس المیلاد المبارک کی تمام ادائیں اس گھر پہ چھا جاتی ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں. جب آپ چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. بادشاہ جہاں بھی جاتے ہیں امراء و وزراء ساتھ ہوتے ہیں، شیاطین و حاسدین بھگا دیے جاتے ہیں. یہی بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر سرکار پیر و مرشد حضرت ابو علیز کو سر العزیز کے الفاظ میں سنیے. اہلاً و سہلاً میرے ہادی میرے مہدی کا نہری کھتانوں، گھاس پھوس کے ویرانوں، چڑیوں کے آشیانوں، مٹی کے ڈھیلوں، کالی میری دودھ اور دلوں نے استقبال کیا. مبارکاً مکرماً مشرفاً، تیری آمد کے احسان نے کیا کیا شکر ادا نہ کیا، الفاظ ہی نہیں ملتے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر نہ آتے تو کیوں نہ آتے، وہی تو ملجا و ماوا ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علی النبی الامی. آپ کا کرم میرے مولائے کریم روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازنے پہ آئے تو ہر حق سے بالا ہو کر کرم کی حق کرتے. اللہ اللہ ماشاءاللہ طیبہ سے اپنے کرم کی گنگور گٹائیں اٹھنے پہ مجبور ہو ہی جاتی ہیں. فتحہ سے اٹھ کر ایک گمنام مکان کی طرف بڑھ کر ایک صاحبان کی شکل میں سایہ فگن ہو کر رم کھم برسنے لگتی ہیں اور آن کی آن میں جل تھل کر دیتی ہیں. ہر طرف بہار آ جاتی ہے، ہر شہر مسرت چھا جاتی ہے، امید کا غنچہ کھل جاتا ہے. بہار آ جاتی ہے، ہر شہر مسرت چھا جاتی ہے، امید کا غنچہ کھل جاتا ہے، بے کسی کو سہارا مل جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں اب جلوہ افروز ہوتے ہیں، دم بھر میں اجروحی کائنات پسا دیتے ہیں، پل بھر میں بگڑی کو بنا دیتے ہیں. اسی طرح بنجر قدیم کو گل و گلزار اور خزاں رسیدہ کو رشک بہار. کوئی بھی اس فیض گستری سے معروم نہیں رہتا. ماشاءاللہ تیری کریمانہ نظر سے کیا ہوا. ہم و غم رخصت ہوئے، روتے تھے ہنسنے لگے. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. فقر کے دو مقام ہیں، نقلی اور اصلی. نقلی مقام پہ نقلی آباد اور اصلی مقام پہ اصلی آباد عنایت ہوا کرتے ہیں. پہلی تبدیلی ماحول کی ہوتی ہے اور ماحول میں وفادار و جانثار دوست ہوتے ہیں جو شانشین ستارے کہلاتے ہیں.
ظاہر و باطن ایک ہوتے ہیں، ایک کنبہ کی طرح یکجان ہوتے ہیں اور عدم و محبت کی آبرو ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ سلطان کا عملہ سلطان ہی متصور ہوتا ہے، مالک کے گھر میں رہنے والا عملہ مالک کا وفادار و جانثار و معاون و معین ہوتا ہے، غیر نہیں کہلاتا۔ جو تیری منزل میں تیرا معاون نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں اور نہ ہی تو اس کا۔ جن جو مجھ سے منسلک ہیں میرے معاون بھی ہیں اور شریک کار بھی، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ یہاں دعا کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف پڑھیں، اپنی اپنی دعا مانگیں اور قبولیت پہ ایمان لائیں۔ بندہ ہر کسی کا خیر خواہ اور دعا گو ہے، آنے والے ہر کسی کے لیے دعا کی۔ میرے مولا کریم جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے ابل رہے ہیں اور قیامت تک نہایت آب و تاب سے جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف پڑھیں، اپنی اپنی دعا مانگیں اور قبولیت پہ ایمان لائیں۔ بندہ ہر کسی کا خیر خواہ اور دعا گو ہے، آنے والے ہر کسی کے لیے دعا کی۔ میرے مولا کریم جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے ابل رہے ہیں اور قیامت تک نہایت آب و تاب سے جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے سیراب و شاداب ہونے کا شرف نہ فرمائے۔ اللہ کرے ہم خاک نشینوں کے ہماری سرکار حضور اعلیٰ و اعلیٰ روئی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اکثر سدا جاری و ساری رہے۔